اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیور توحید کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ رمضان کا پورا ہی مہینہ برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا خاص اہتمام فرماتے، لیکن آخری عشرہ جب شروع ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے، راتوں کو زندہ کرتے، یعنی بندہ سو رہا ہو تو گویا رات مردہ ہے، مطلب سوتے نہیں تھے، ورنہ آپ کی عادت تو سال بھر میں یہی رہتی کہ آپ رات کو تہجد پابندی سے پڑھا کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ جب شروع ہوتا، دخول ہوتا، آغاز ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، خود ہی نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے رکھتے تھے، خود بھی جاگتے، اپنے اہل کو بھی جگاتے۔ اٹھیے، یہی رب سے لینے کا موقع ہے، رب کی طرف سے عطاؤں کا موقع ہے، نوازشات کا، عطاؤں کا خوب برسات ہے اس مہینے میں، اور اللہ کے پاک پیغمبر اس مہینے میں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، مطلب تیار ہو جاتے، چست ہو جاتے، رات جاگتے، اہل و عیال کو جگاتے، کمر بستہ ہو جاتے اس مہینے میں رب کی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ او مہینہ ہے اور خاص کر اس مہینے کا یہ او عشرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک یہ گناہوں کا کفارہ ہے، ان گناہوں کا جن کے درمیان ہوئے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جتنے گناہ ہیں، یہ ایک نماز کے دوسری نماز ادا کرنے سے درمیان والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یہ جمعہ بیچ والے گناہوں کا کفارہ ہے، ایسی رمضان ایک سال سے لے کر دوسرے رمضان تک بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن کبائر کے لیے تو یہ شرط ہے، کبیرہ گناہ ویسے معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، تو موقع توبہ کرنے کا بھی ہے، اور سعادت تو اللہ رب العزت ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ عشرہ ہے آخری کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آپ جتنا آخری عشرے میں کوشش کرتے، محنت کرتے، اپنے آپ کو تکاتے، اتنے اس کے علاوہ آپ محنت نہیں کرتے، جتنی محنت کوشش آپ آخری عشرے میں کرتے، اس طرح کی کوشش اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اتنا شان والا ہے، اس آخری عشرے کی راتوں میں اللہ رب العزت نے ایک رات آپ کو بطور انعام کے، بطور تحفہ کی دی ہے، جس رات کو دنیا جانتی ہے، لیلۃ القدر کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ رات ہے، قرآن کریم نے پوری سورت اتاری ہے اس رات کی عظمت کے بارے میں۔ سورۃ القدر 30واں پارہ اور سورت نمبر 97۔ قرآن کہتا ہے، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو عزت والی رات میں، قدر و منزلت والی رات میں، شان والی رات میں، اور تجھے کس نے بتلایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، رات ایک ہے اور بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ اترتے ہیں فرشتے اس رات میں، اور جبریل امین بھی اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ ہر کام کے معاملے میں، ہر کام کے بارے میں فرشتے اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے اور یہ فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس رات میں بھی اگلے رمضان تک کے لیے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، بندے کے حق میں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں صرف طاق راتوں میں ہے، 5 راتوں میں ایک رات کو پا لیا آپ نے تو گویا 83 سال کی عبادتیں لوٹ لی۔ خدا را میرے بھائیوں، عہد کیجئے ان 5 راتوں میں کوئی رات آپ سے ضائع نہ جائے۔ طاق راتوں میں لیلۃ القدر لازمی ہے۔ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، جبرائیل اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں فرشتوں کے جماعت میں، سلامتی کی دعا کے لیے، رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں ہر اس بندے پر جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں اس رات۔ اس رات کی علامت یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ جب یہ رات ختم ہوتی ہے، صبح کو
آپ دیکھیں گے مطلع صاف ہوگا بلکہ سورج کی روشنی کم ہوگی، سورج ایسے لگے گی جیسے 14ویں چاند کی طرح۔ وجہ یہ ہے اتنے فرشتے اس رات کو اترتے ہیں، جب فجر ہوتی ہے وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، سورج کی روشنی کم اس وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر لیلۃ القدر کو پالو، فرمایا پوچھا اللہ نبی سے تو کیا دعا مانگو؟ فرمایا آپ دعا مانگے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بخشنے والا ہے، عفو کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔